بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک تعلیم تو مجھے آپ کو یہ دینی ہے، جلسے جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں، اجتماع میں رسول اجتماع میں ہم لوگوں نے دیکھا یہ کمبل کی دکانیں آ جاتی ہیں۔ دیکھو دکانوں کا آنا کوئی غلط نہیں، لیکن جلسے میں جو یہ میک اپ کی دکانیں آ جاتی ہیں یہ غلط ہے۔ فرض کریے کہ جلسے میں تو اجتماع میں تو ویسے الحمدللہ عورتوں پر بینڈ ہے، عورتیں نہیں آتی، لیکن خرید و فروخت کے لیے آپ اپنی عورتوں کو کیوں بھیجتے ہو صاحب؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ٹی وی پہ پردہ چاہیے اور بیوی بلوچ، جو چیز آپ کے دیکھنے کے لیے تھی۔ بتاؤ، میرے نبی کا فرمان بھی ہے اور قرآن کی آیت، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم۔ اللہ کا کلام کیا عمدہ ہم سے اور آپ سے دریافت کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سبق دے رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہماری عورتیں ہمارے لیے کھیتی کے مانند ہیں، ہم جیسے چاہے استعمال کریں۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، ہم اور آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بلوچ پہنا کر، نئے ساڑی پہنا کر بھیج دیتے ہو مارکیٹ، وہاں چھیڑ خانی ہوتی ہے۔ رسول کا اجتماع کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، تیسرے دن اجتماع کے دوسرے دن کی بات، یعنی دعا جو ہوئی ہے اس کے بعد کی بات میں بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی کو دیکھا گیا، میں اور مفتی اظہار اشرف صاحب قاسمی ہم لوگ بھی کمبل خرید رہے تھے، میں نے دیکھا بغور ایک نوجوان لڑکا بال کو یوں اسٹائل مار رہا ہے۔ یہ نوجوان لڑکے بھی پتہ نہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ تم ہیئر اسٹائل میں پریشان رہتے ہو نا، تم ہم وقت اپنے بال کو لے کے سنگار کرتے ہو، لڑکیوں کے سامنے بال میں اینٹتے ہو۔ اب تو کچھ لڑکے ایسے ہو گئے کہ کانوں میں اب پتہ نہیں زنجیریں لگاتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں۔ اتنا ہی شوق ہے جینڈر چینج کر لو، جاؤ امریکہ میں سیکس جینڈر چینج کیا جاتا ہے، جاؤ وہاں جا کے پلاسٹک سرجری کرا لو، جاؤ امریکہ۔ اگر تمہیں اتنا ہی لڑکی بننے کا شوق ہے، کیوں تم لڑکیوں والے لباس پہنتے ہو؟ کیوں تمہیں اتنا شوق ہو گیا کہ گلے میں ہار پہنتے ہو، کان میں تم زنجیریں لگاتے ہو، ہاتھ میں کڑی لگاتے ہو؟ کیا تم لڑکے ہو؟ ہمیں ایک لڑکے کو دیکھا گیا، آدھے بال کا کلر کچھ اور، آدھے بال کا کلر کچھ اور، ایک ایسے نوجوان لڑکے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، میرے نبی کا فرمان تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تم اس بات کو مانو نہ مانو، تم سلمان خان کی ایکٹنگ کر لو، تم سلمان خان کی نقالی کر لو، تم اس کو اپنا آئیڈیل رول ماڈل سمجھ لو، تم اس کو اپنا نمونہ سمجھ لو، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اگر نہیں بناؤ گے، اپنا آئیڈیل اگر نہیں بناؤ گے، تم مرتے وقت تمہاری شکلیں بندر و خنزیر سے بدتر ہو جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ تمہیں ہنسی آتی ہے نا، تمہیں تمسخرے آتے ہیں نا، یہ مولوی خامخواہ چلاتے ہیں، یہ مولوی خامخواہ کی بات کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، اگر خامخواہ کی بات کرتے ہیں اڑا دینا ہماری گردن، لیکن جب تک یہ سانس باقی ہے تب تک بناگے پھل یہ کہتا رہوں گا کہ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہے، اپنے گھر کی لڑکیوں کو سیف کرو، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو۔ اس وقت کے اقتدار کی آج ہی چل چل کے دور نہیں ہے، 2022 کی تاریخ ہے، 2022 کا سال گزرا ہے، 18 لاکھ سے زیادہ تمہاری اور میری بہنیں، تمہاری اور میری مائیں، تمہاری اور میری بیٹیوں نے اپنے دھرم کو پریورتن کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے 1925 میں شدید تحریک وجود میں آئی تھی اور صرف 1 سال کی مدت میں 50,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں کا دھرم پریورتن کرایا تھا، اس وقت میں تحریک پر بین لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی۔ آج کوئی بین نہیں، آج کوئی پابندی نہیں، چونکہ آج تو میرا سنویدھان بھی محفوظ نہیں، آج تو میرا آج تو میرے آئیڈیالوجی پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، ہر طرح کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے۔ اس کے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، اگر تم اپنی بچیوں کو تعلیم دلانے جا رہی ہو، اگر تم اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہو، ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ اور میری بہنوں، میں آپ کے لیے ایک نصیحت آموز بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم نے کیا ہی آپ کو نسخہ دیا ہے۔ اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر تمہارے پاس کوئی لڑکے کا آفر آتا ہے، اگر کوئی لڑکا تم سے یہ کہتا ہے کہ تم کیا خوبصورت لگ رہی ہو، تم سے میرا دل ملتا ہے، تمہارے لیے مرنے جینے کی قسمیں کھانے کی بات کرے، تمہارے لیے وہ یہاں تک کہہ دے اگر تم نہیں میرے ساتھ شادی کرو گی میں مر جاؤں گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں چھت سے کود لوں گا، میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا، یہ سب خواب کی باتیں ہیں۔ جب تمہاری عزت کو نوچ لے گا،
ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے جہاں حیا پاک دامنی کی کتاب میں ایک قرآن کی آیت کو کوٹ کیا ہے فلا تخزام بالقول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بہنوں بیٹیوں خوب دھیان سے سنو, تم اپنی تعریف پہ مدد جاتی ہو نا, اترا جاتی ہو نا, تم اپنی تعریف سن کر تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے, تم سمجھتی ہو کہ میری تعریف ہو رہی ہے, اب مجھ سے اچھا کون ہو سکتا. لیکن قرآن نے کہا جب کوئی تمہاری تعریف کرے, جب کوئی تم سے ملنے جلنے کی باتیں کرے, اور ایک نقطے کی بات یاد آئی تو میں وہ بھی سنا لیتا ہوں, جب کوئی کسی سے تکلم کرتا ہے, جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب ملا, حضرت موسیٰ اللہ سے تکلم کرتے تھے, اللہ سے بات چیت کرتے تھے. قرآن کریم کے اس نقطے کی بات سمجھو, جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے, تکلم کرتا ہے, پھر کیا تڑپ ہوتی ہے, اسے دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے. جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی, درخواست کی تھی, منت سماجت کی تھی کہ اللہ ہم تو آپ کے بہت دن سے بات کر رہے ہیں, آپ کی زیارت کی مجھے توفیق دے دے, آپ کو دیکھنے کی مجھے تڑپ ہو رہی ہے. ایسے ہی میری بہنوں میری بیٹیوں قرآن کے نسخے پہ آپ دیکھو, اگر کوئی کسی سے فون پہ بات کرتا ہے, ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے لڑکا فوراً کہتا ہے ایسا کرو نا واٹس ایپ آن کرو, ذرا ایک بار ویڈیو کالنگ میں تمہیں دیکھ لوں, تم کتنی اچھی لگ رہی ہو. بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات جب بات تک پہنچتی ہے تو پھر دیکھنے کی نوبت آ جاتی ہے, اور جب دیکھنے کی نوبت آ گئی تو پھر حدیث موجود العینان تزنیان وزناہما النظر, جب تم اسے دیکھ لو گے تمہاری آنکھیں دیکھ لیں گی, آنکھوں کی شہوت بجھ جائیں گی, آنکھوں کی زنا, آنکھوں سے زنا کر بیٹھو گے, پھر تمہارے دل میں غلط خیالات پیدا ہوں گے, پھر تعریف لینے لگو گے. آؤ گیان ڈوب کا جلسہ 9, 10, 11 فروری کو ہونے والا ہے, آ جاؤ, ہم بھی آئیں گے, تم بھی آؤ, تم کو انشاءاللہ حلوہ پراٹھا تو کھلا کے رہیں گے. اچھا کچھ نوجوان لڑکے گناہ کے کاموں میں بھی خوب انشاءاللہ کا پریوگ کرتے ہیں صاحب, انشاءاللہ کہیں نہیں چھوٹنا چاہیے صاحب, کہیں نہیں چھوٹنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے صاحب, گناہ بھی کرو اور انشاءاللہ بھی بولو. میں نے کئی لڑکوں کو سنا ہے, اللہ خیر کرے. بہرحال بزرگوں ساتھیوں قرآن کے نسخے پہ عمل کرو. میری بیٹیوں میری بہنوں تم پردے کے ہار میں سن رہی ہو, سنو, اگر تمہاری کوئی تعریف کرے, تمہیں کوئی لالی پاپ دکھائے, تمہیں اگر کوئی گفٹ کی بات کہے, تم آؤ مجھ سے ملنے کے لیے, میں فلاں چیز گفٹ کروں گا. دلی سے نوجوان لڑکا آتا ہے, دلی سے, ہریانہ سے, لدھیانہ سے, گرل فرینڈ کے لیے گفٹ لاتا ہے, لڑکیاں مچل جاتی ہیں, واہ واہ کیا کہنے. لیکن لڑکیوں کو قرآن نے کیا سبق دیا؟ فلا تخزان بالقول, حرکا کے بات کرو, تم کھول ہو, میں تمہیں نہیں پہچانتا, میں تو اسلام کی مقدس شہزادی ہوں, میں تو فاطمہ کی کنیزہ ہوں, میں تمہیں نہیں پہچانتا. میری خواہشات صرف اور صرف شادی کے بعد استعمال کی جائیں گی, شادی سے پہلے میرے لیے تم حرام ہو, حرام, تمہیں دیکھنا بھی میرے لیے حرام ہے. اس لیے انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کرو گے انشاءاللہ. سارے ساتھی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ آپ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے, عمل کی توفیق عطا کرے. بزرگوں ساتھیوں میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بات چھڑ گئی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. علامہ اقبال نے کہا اللہ سے دور کرے تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی جاگیر, بے اولاد بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آج ہماری تعلیم فتنے کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے. آپ اپنی بہن بیٹیوں کو کوچنگ سینٹر بھیجو, میں منع نہیں کر رہا, لیکن ذرا پردے کے ساتھ بھیجو. اور ہاں میرے اگر کوئی کوچنگ سینٹر چلانے والے بھائی ماسٹر صاحبان لوگ ہیں, یا اسکول کانوینٹ چلانے والے میرے بھائی ماسٹر صاحبان لوگ اگر ہیں, ان کے حضور بھی میں یہ خدمت عرض کر رہا ہوں, بھائیو آپ مسلم ہو, یہ مسلم علاقہ ہے, لڑکیوں کو تعلیم دو کہ برقع پہنو, لڑکیوں کو تعلیم دو, پردے کے ساتھ آؤ, ٹائٹ کپڑے پہن کے نہ آؤ. ویسے تو مخلوط تعلیم کا نظام, لڑکے لڑکی کی تعلیم ایک ساتھ جب بھی ہوتی ہے تب فتنہ جنم لیتا ہے. اور آج ہندوستان میں سب سے زیادہ جو اقتدار کی آدھی کی شکار ہوئی ہے, بتاؤ کون سے اسٹیٹ میں نمبر 1 پہ نام آتا ہے؟ پتہ ہے کون سا؟ مہاراشٹر کا. یہ میں نہیں کہتا, بیٹیوں کی حفاظت کی ایک کتاب ہے
جس کتاب کو حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب قاسمی جو نائب امیر شریعت دامت برکاتہم ہیں انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے، اور اس میں حوالہ انہوں نے دیا کن کا معلوم ہے؟ خلیفہ اجل حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے جو خلیفہ تھے، ان کے جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ممبئی میں، اسی طرح مالیگاؤں میں، اورنگ آباد میں، اسی طرح شولہ پور میں، اور بھی بہت سارے اضلاع ایسے ہیں جن اضلاع میں بہت ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں مسلم لڑکیاں اور غیر مسلم لڑکے جاتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے مسلم لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی اور غیر مسلموں کے ساتھ کنسلٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو شاید یہ نہ معلوم ہو، ابھی RSS کی طرف سے ایک موٹی رقم کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی غیر مسلم لڑکا، ہندو لڑکا، چاہے وہ ہندو واؤنی سے جڑا ہوا ہو یا اسی طرح سے سنگ پریوار سے جڑا ہو یا کسی اور NGO سے جڑا ہو، اگر کسی مسلم لڑکی کا دھرم پریورتن کرائے گا 6 لاکھ روپے نقد پرسکار دیا جائے گا اور اسے عزت کے ساتھ زندگی کے لیے 6 مہینے کے لیے گھر بھی فراہم کیا جائے گا۔ بتاؤ اس کو اتنا بڑا لالی پاپ مل رہا ہے تو کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کو پتا ہے اس کے بعد میری لڑکیاں، میری بہنیں، کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ 2-3 سال تو کسی طرح سے یہ معاملہ گزرتا ہے۔ لکھنؤ میں جہاں رہتا تھا وہاں کی بات بتا رہا ہوں، ایک لڑکی عائشہ نام کی تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 1 سال تک تو معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا، اس کے بعد اس لڑکی کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ 11 ٹکڑے کرنے کے بعد بہرائچ کے کنارے ایک گھاگرا ندی واقع ہے، وہاں جا کر دیگر حصوں میں اس کے ٹکڑے ڈال دیے گئے۔ یہ تو آفتاب کا معاملہ اور شردھا کا معاملہ تھا کہ اس معاملے کو اتنا اچھالا گیا، کیونکہ یہاں لاؤ جہاد کا معاملہ ہے، یہ لاؤ ٹیپ کا معاملہ ہے، یہاں معاملے کو اچھالا جائے گا۔ میڈیا کو ایک ترم تازہ ایک گرم نسخہ مل گیا۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں آفتاب کا بھی کہ آفتاب نے بھی غلط کیا ہے۔ اسلام کسی کی عزت کو اچھالنے کی، تعلیم تو دور کی بات، آپ کو نصیحت بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی کے ساتھ بھی اگر افیئر چلاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے بناتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور غیر مسلم کے ساتھ پیار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وہ بھی آپ کی بہن ہے، یہ بھی آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی اسلام کی تعلیمات ہے۔ بزرگوں، ساتھیوں، بہرحال کہنا تو بہت کچھ تھا۔ یہ مدرسے ہیں، میں نے دیکھا الحمدللہ دارالعلوم قاسمیہ، واقعی یہ دیکھ کر محسوس ہوا اس علاقہ، کیونکہ یہ امور سے بھی متصل ہے۔ اس گاؤں کو کیا نام دیا جائے؟ حالانکہ آپ لوگوں نے اس میں لکھا، میرا خیال ہے کیا لکھا ہے؟ بہادر پور، لیکن میں کہتا ہوں یہ بہادر پور بھی نہیں ہے، اس میں امور کی بھی خوشبو آ رہی ہے، بہادر پور کی بھی خوشبو آ رہی ہے، جانڈوب کی بھی خوشبو آ رہی ہے، اور پتہ نہیں ادھر سے اگر باغبانہ تھوڑا سا اگر وہ سڑک کو سیدھے کو چلے جائیں تو ادھر والی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے اس نام کو چینج کر کے ایسا کریے قاری صاحب، اس کو آپ جو ہے نا بہادر پور نہیں بلکہ شجاعت پور کر دیجئے گا، تاکہ انشاءاللہ یہ ساری خوشبوؤں کا مجموعہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے علاقے کے لوگوں کا نظر کرم اس مدرسے پہ ہو جائے تو بتاؤ بزرگوں، ساتھیوں، کتنا اچھا ہوگا، کتنا اچھا ماحول بنے گا۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، ان بچیوں کو ضرور بھیجو مدرسوں میں، ان بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بناؤ، اس کے بعد جتنی چاہے اتنی تعلیم دے دو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے میں بھی قائل ہوں، الحمدللہ میں نے گریجویشن نہیں بلکہ پوسٹ گریجویشن بھی کیا ہے۔ اس میں آپ کو کہیں سے کوئی میں یہ چارہ جوئی کے الفاظ نہیں کہوں گا، جتنی چاہے اتنی تعلیم دو، جتنی بساط ہو، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو، لیکن اللہ کے واسطے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سائنس کو سیکھے سکھائے، بلکہ کہا گیا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ اب ظاہر ہے قرآن کی تعلیمات سب سے عمدہ تعلیمات میں سے تعلیم ہے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ اس مدرسے سے جڑو، اس مدرسے کی ہر طرح کی خدمت کرو گے سارے ساتھی انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے دیکھنا چاہوں گا ہمارے علاقے کا یہ حال ہے کہ مدرسے کی طرف توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے نا، اب تو ختم ہو گئی گیہوں کی کھیتی، اب گیہوں کی جگہ پہ مکے کی کھیتی آئی ہے۔ الحمدللہ خوب لوگ مکئی کی کھیتی کرتے ہیں، اچھا اناج بھی آتا ہے، اچھی فصل آپ کے پاس آتی ہے، اچھی فصل سے آپ مدرسے کا تعاون کراؤ۔ ابھی دارالاقامہ کے لیے بلڈنگ کی
ضرورت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مدرسے کا ہر طرح سے تعاون کریں گے؟ اپنے سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ. ہر طرح سے، جان سے ہو، مال سے ہو، جس طرح سے ہو. الحمدللہ الحمدللہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ آپ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے. بزرگوں ساتھیوں خوب یاد رکھو، ابھی قانون عائد نہیں ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب ہے وہ دن کہ سمرقند بخارا میں جس طرح سے مدرسے میں تالے پڑ گئے، ہندوستان میں وہی تاریخ دہرانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن جس دن ہم اور آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح، چٹان کی طرح اگر ہٹ جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے مدرسے کی طرف کوئی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. اس لیے آؤ مدرسے کی خدمت کے لیے اپنا تعاون پیش کرو.